الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام لیلۃ البراءہ، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ رات بھی آنے والی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کا باعث اجر اور ثواب ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس رات کی عبادت کو بے اصل سمجھتے ہیں، لہٰذا یہ رات بے اصل نہیں ہے بلکہ بہت اجر اور عظیم اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس رات کی عبادت اور دن کا جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، فرض، واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کی عبادات، اس کو جتنا بھی ہو سکے نفل عبادات ہے، مستحب ہے، اس کا اہتمام اگر ہو جائے تو ثواب ہے، اگر نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد، بے اصل کہنا درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر اور ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ لیکن کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی پڑھی جائے، دوسری رکعت میں اتنی پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ بلکہ نفل عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے،
نفلی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، اور وہ یہ کہ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ اس رات میں جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے ہیں کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ ایک بڑی بات، اہم بات بیان فرمائی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی علیہ السلام سے جس درجے میں ثابت ہو، اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ جنت البقیع جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو چونکہ ایک مرتبہ جانا آپ سے جو ہے مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا، اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ کبھی جاؤ۔ لہذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو، یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اور اس کے علاوہ دوسری نفلی عبادات جو ہے وہ ادا کرو۔ لہذا نفلی عبادات کے لیے چاہے آپ کوئی بھی عبادت کریں، لہذا نوافل گھر میں ادا کر دینا چاہیے۔ آپ صلاۃ تسبیح پڑھے، نفل پڑھے۔ آج کل لوگوں نے صلاۃ تسبیح کی جماعت شروع کی ہوئی ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں، ناجائز ہے، اور اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو نبی علیہ السلام سے باجماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف، استسقاء کی نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ لہذا سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہا نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خطرہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کرے تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ گھر میں جا کر ادا کرے۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ تو جتنی بھی عباداتیں اس رات میں جو ہے کی جاتی ہے، جتنا بھی ہو سکے اس میں تنہائی اختیار کر دینا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ انسان پوری رات جو ہے عبادت میں لگا رہے،
بلکہ جتنا بھی میسر ہو، جتنی بھی توفیق ہو، جتنی بھی آسانی کے ساتھ ہو سکے، اخلاص کے ساتھ اور سنت کے طریقے کے مطابق عبادت کرے، کیونکہ اللہ کے ہاں گھنٹے تو شمار نہیں ہوتے کہ اس پوری رات کڑا رہا، عبادت کرتا رہا۔ اللہ کے ہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھو، اس کے اندر اخلاص ہے، اصل چیز اخلاص مطلوب ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، پوری رات انسان کڑا رہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن سنت کے مطابق 2 رکعت نفل اگر ادا کرے تو ساری پوری رات کی عبادت سے یہ 2 رکعت پڑھنا نفل جو ہے یہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ ایک آج کل بدعات کا دور ہے، زور شور ہے۔ ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا بھی ہے کہ عورتوں کی جماعت اکثر وہ جگہوں پہ ہوتے رہتے ہیں، لہذا پسندیدہ نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم فرما دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو۔ جماعت عورتوں کے لیے پسندیدہ نہیں، کیونکہ جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اتباع کا نام ہے۔ اب یہ مت کہو کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس دل کو چاہیے کہ اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دے، اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے، اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی۔ جس بات کو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں کیا، اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی بدعات رسومات سے جو ہے اس رات میں بچنا چاہیے، اس کا انسان اہتمام کرے کہ خاموشی کے ساتھ جتنا میسر ہو وہ اس رات میں جو ہے عبادت کرے۔ تو اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے، شعبان کی درمیانی رات، شعبان مہینے کی درمیانی رات۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، او کما قال۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف ہو جائے، یعنی 15ویں رات یا جسے ہم شب برات کہتے ہیں، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو فرمایا رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ تو اسی 15 شعبان کو لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، اور دعا میں بھی آپ نے شعبان کا ذکر فرمایا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور فرمایا کہ شعبان کا حساب کرو رمضان کے لیے۔ شعبان رمضان کا مقدمہ ہے، تمہید ہے اور تیاری ہے۔ تو 15 شعبان لیلۃ البرات، جن میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر دیتا ہے۔ تو رات کی عبادت اور روزہ جیسے کہ پہلے عرض ہوا مستحب ہے، باقی اجتماعی قیام کے لیے لوگوں کو دعوتیں دینا، نوافل کی جماعت وغیرہ، یہ جو ہے نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح رات کی عبادت اور دن کا روزہ جو ہے مستحب ہے۔ آج کل لوگوں نے اس کو بھی جو ہے بڑا واجب فرض سمجھ کر رکھا ہے، اہتمام ہوتا ہے، سحری کا اہتمام، افطاری کے اہتمام ہوتے ہیں، تو لہٰذا ایک عبادت کو جو ہے بدعت بنا دیتے ہیں۔ مشائخ اعظام سے
اس کی جو ہے قیام ثابت ہے کہ مشائخ نے اس رات کا جو اہتمام کیا ہے، عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس رات میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والے، توبہ کرنے والوں کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ محروم ایسے ہوتے ہیں کہ اس رات کے برکات سے محروم ہوتے ہیں، مغفرت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ارشاد ہے کہ جبریل امین آئے اور فرمایا کہ جو شعبان کی نصف درمیانی رات کی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ اتنے معاف کرتے ہیں، یعنی بنی کلب کے، بکریوں کے بالوں کے برابر ان لوگوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی معافی ایسے بابرکت راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہے؟ مشرک ہے، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ ختم کرنے والا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کے نافرمان، اور اسی طرح شراب کا عادی۔ اگر یہ لوگ بھی جو ہے حقیقی معنوں میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر اس رات میں یہ بھی توبہ نہ کرے تو ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت عبادت کرنے والے، معافی چاہنے والوں کی جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں۔ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت جو فرشتوں کو سال کے شروع میں جو رجسٹر دیا ہوا تھا اعمال لکھنے کا، وہ ان سے لے لیتا ہے۔ یعنی فرشتے سال کے رجسٹر جمع کر لیتے ہیں اور اگلے سال کے رجسٹر اس رات میں اللہ تعالیٰ سے لے لیتے ہیں۔ گویا کہ ایک بجٹ کی ایک رات ہے، بجٹ نکلتا ہے انسانوں کا، ان کے اعمال کا، کون کسی نے آنا ہے، کسی نے جانا ہے، کتنا رزق کسی کے لکھا ہوا ہے، کتنا نہیں ہے، تمام چیزیں، تمام حالات، واقعات جتنے آنے والے ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، تمہارے دعا قبول کروں گا، گناہوں کی مغفرت طلب کرو، گناہ معاف کر دوں گا، مجھ سے جو روزی کے لیے سوال کرتا ہے اس کو روزی دوں گا، اور جب تک تم توبہ کرو گے تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ لیکن جو لوگ ایسے ہوتے ہیں شرک سے توبہ نہیں کرتے، بدکار عورت بدکاری سے توبہ نہیں کرتے، شرابی شراب سے توبہ نہیں کرتے، والدین کے نافرمان ان کی والدین نافرمانی سے جو ہے توبہ نہیں کرتے، کینہ رکھنے والا اپنا کینہ نہیں چھوڑتا، اور اسی طرح جو ہے شرابی شراب کو نہیں چھوڑتا، حرام کاموں کو، بڑے گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اس لیے وہ لوگ ایسی بابرکت راتوں میں بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس رات کا ثواب جو ہے، اس رات کی عبادت کرنا، رات کو جتنا ہو سکے یہ ثابت ہے، مستحب ہے، اور دن کو اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی مستحب ہے۔ جنہوں نے رکھ لیا ثواب مل گیا، اور جنہوں نے نہیں رکھا تو وہ ثواب سے محروم ہو گئے لیکن گناہگار نہیں ہوئے۔ اس لیے اہتمام کریں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو دوسرے عام دنوں کی طرح، راتوں کی طرح اس رات کو بھی جو ہے فضولیات میں، بدعات میں، رسومات میں اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے مغفرت کا سامان کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔